سب سے پہلے میرے پروگرام میں آ کے نا میں یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. آپ دلا دیں پہلے یقین. جی ہاں یہی نا. پہلے آپ یقین دلا دیں کیمرے میں دیکھ کے کہ میں عاشق رسول ہوں, پہلے یقین دلائیں آپ. تو یہ بات یعنی یہ چیز مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے. پچھلے 2 ہفتے سے جو بندہ آتا ہے پہلے وہ یقین دلاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, پھر وہ بات شروع کرتا ہے. آپ پہلے یقین دلا دیں سر. یہ بڑا ضروری ہے اسپیشلی اگر آپ نے ورنہ کوئی جتھا آگے مار دے گا. کپڑے نہیں پہنے. بالکل. اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہ کلیم نہیں کرتا تو کیوں سارے کلیم کرتے ہیں کہ میں کیونکہ اس طرح کا ہوں تو میں یہ عاشق رسول ہوں. کوئی لٹمس ٹیسٹ نہ رکھیں. یہ لوگوں کے اندر کی بات ہے, ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اللہ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. یہ اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج پاکستانی قوم اس مقام پر آ پہنچی ہے کہ کیا سیاستدان اور کیا عوام, کیا اپنے آپ کو علماء کہلانے والے اور کیا حکمران اور کیا غیر حکمران, سب کو ایک ہی فکر لاحق ہے اور ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کریں, اس لیے کہ دوسرے لوگ ان کی باتوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں, ان کی باتوں کا یقین نہیں کر رہے. لہذا ہر ایک شخص اس فکر میں مبتلا ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق رسول ثابت کرے, اور اس دوڑ میں وہ سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر میں ہیں. ہمیں کسی کے عاشق رسول ہونے پر کوئی شک نہیں. جو آدمی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرتا ہے, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ تم وہ نہیں ہو جو تم کہتے ہو. اگر یہ مان لیا جائے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سچے عاشق رسول ہیں, تو پھر کچھ سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں, اور ان سوالات میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی آج جو صورتحال ہے, ہر طرف لوٹ مار افراتفری مچی ہوئی ہے. کسی کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت محفوظ ہے, اور ہر کوئی خوف و ہراس میں مبتلا ہے. اور یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہے. اگر آپ روزانہ کی خبریں دیکھ لیں, اخبارات دیکھ لیں یا ٹیلی ویژن کی خبریں دیکھ لیں, تو اس سے یہ بات بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں, یہ درست بات ہے. دن دہاڑے لوگوں کی عزتیں اور جانیں لوٹی جاتی ہیں, اور دن دہاڑے یہ سارے جرائم ہوتے ہیں, اور پھر جیلیں بھری پڑی ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ عاشق رسول کون ہے؟ کیا وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں, یا وہ جو کہ جیلوں میں ہیں, یا وہ پولیس عاشق رسول ہے, یا وہ علماء عاشق رسول ہیں؟ یہ کیا گھن چکر ہے؟ میں اس بارے میں رائے جاننا چاہتا ہوں کہ حقیقی عاشق رسول کون ہوتا ہے, اور حقیقی عاشق رسول کون ہے اس ملک میں. جناب رانا عبدالرزاق صاحب. شکریہ حمیدی صاحب. آپ نے یہ عجیب ایک سوال کر دیا ہے جو کہ قابل غور بھی ہے, اور اس پر اگر ہم غور کریں تو انسان اپنا احتساب کر لیتا ہے. پاکستان جو بدنام زمانہ ایک ملک ہے آج دنیا میں, جس میں متشدد رویے اختیار کیے گئے ہیں. باہم سارے جو فرقے ہیں وہ باہم دست و گریباں ہیں, اور سبھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اور پھر اتنے بے عمل لوگ ہیں, لوگوں کو عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں, اور خود وہی بد کرداری میں ملوث تھی ساری قوم. پاکستان ساری دنیا میں اس قدر بدنام ہو چکا ہے, دہشت گردی میں, چور بازاری میں, بے ایمانی میں, کرپشن میں, بد عہدی میں, ملاوٹ میں,
2 نمبری میں بڑی لمبی تفصیل ہے جرائم کی، مجھے خود شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ایسے زمانے پہلے بھی گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اگر دور دیکھا جائے وہ سارے عاشقان حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اتنے بدکار تھے، اتنی وہ قومیں بدکار تھیں کہ قرآن میں ان پر لعنت بھیجی گئی ہے بنی اسرائیل پر۔ متکبرین اور بد عہدی اور بد کرداری میں سب سے آگے نکل گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس قوم کو وادی سینا میں بھٹکایا، بھگایا، ذلیل و رسوا کیا، اور آج بھی وہ یہود ہیں جو رسوائے زمانہ قوم ہے، زوالین ہو گئے، زوالین۔ تو جو یہ ولدوالین کا گروہ ہے، مغضوب علیہم و ولدوالین کا گروہ ہے، اور اسی طرح جو 14ویں صدی کے علماء اور اقوام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ وہ یقیناً یہود سے بھی بدترین قوم ہوگی۔ حدیث میں اتنے حد تک تفصیل آئی ہے کہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، اس طرح یہود سے میرے ماننے والے، میری قوم مسلمان کہلانے والے ان سے مشابہ ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے جو مجھے بھی کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ اگر یہودی بچے نے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری قوم میں بدبخت ایسے لوگ نکل آئیں گے۔ اس قدر مشابہت دی ہے، یہ نبی کریم کی باتیں ہیں، یہ سچی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ اس قدر مشابہت دی ہے، اور یہ لوگ اس مشابہت سے ادھر ادھر منہ چھپاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ ملاوٹ پاکستان میں ہے، اور سب سے زیادہ چور بازاری، ہیرا پھیری، 2 نمبری، کس جرم کا دنیا میں ڈرگ سپلائی کرنے والا ایک وقت ضیاء الحق کے دور میں یہ سب سے گندا بڑا ملک تھا یہ۔ اور یہ جو ہیومن سمگلنگ کا کام ہے یہ سب سے زیادہ پاکستان بہت کرتا ہے ساری دنیا میں۔ اس کے پاسپورٹ کو امیگریشن والے دیکھ لیں تو اسے ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی ابلیس آ گیا ہے، اس کو پکڑو۔ اور حتیٰ کہ ہمارے پرائم منسٹر امریکہ میں جائیں تو ان کی پینٹ اتار کر تلاشی لی جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ لوگ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، اور مساجد پاکستان میں یہ لوگ دڑلے سے اور بڑی بغیرتی سے، بڑی بے شرمی سے، بڑے کروفر سے احمدیوں کو غیر مسلم کہتے ہیں، جو کہ کلمہ گو جماعت ہے، قانون کو مانتی ہے، حقوق العباد کو مانتی ہے، حقوق اللہ کو مانتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، 5 ارکان کو مانتی ہے، مگر سیاسی طور پر وہ ان کی حمایتی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو انہوں نے اس کے جینا دوبر کر دیا ہے۔ یہ سارے لنڈے بچے چور چکے 74 کی اسمبلی میں بیٹھ کر انہوں نے ان کو ناٹ مسلم قرار دیا، جبکہ ان لوگوں کو پوری نماز اب تک بھی نہیں آتی۔ یہ برد کردار ٹولے نے بزوں میں اکثریت یہ کام کیا۔ میں اسی سے متعلق ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، ٹی وی اینکر نے یہ بات کہی جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ آج یہ دور آ گیا ہے کہ ہم پہلے بات کرنے سے پہلے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم سچے عاشق رسول ہیں، یہ ہماری بات آپ یقین کریں، اور پھر اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ آپ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اس کی نظر میں کون سچا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے۔ تو اب دوسرا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ یہی بات تو احمدی کہتے ہیں ان سے کہ آپ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ کون سچا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، کس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا کس نے ویسے ہی دکھاوے کے لیے پڑھا ہے۔ تو جب یہ بات احمدی کہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو بھی سیم یہی بات کہنی چاہیے۔ اور پھر مجھے ایک اور بھی بات یاد آ گئی کہ جب بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو زندہ تھا تو وہ 74 کے بعد وہ
ایران کے دورے پہ گیا تو کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایگزیکٹلی یہی بات احمدی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسمبلی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل اور ہمارا خدا یہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہماری بات پہ اعتبار کرو، ہماری بات کا یقین کرو، ہم اسی نبی کو ماننے والے ہیں جس کو تم مانتے ہو، اور ہمارا وہی کلمہ ہے جو تم کلمہ پڑھتے ہو، لہٰذا اب یہ بات پلٹ کر ان پر آ گئی کہ آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اپنی کیونکہ دل تو چیر کر دکھایا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک کافر کو اس لیے جنگ کے دوران مار دیا کہ اس نے عین وقت پہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ تو اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو ایگزیکٹلی وہی بات پلٹ کر اب ان پر آ گئی ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں جی ہماری بات کا یقین کریں۔ تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ تبصرہ میں نے اس پر کیا کرنا ہے، میں تو قوم کا کچا چٹھا بیان کروں گا۔ یہ جو لوگ عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی FIR پڑھیں، تھانوں میں ان کا حالت کیا ہے، ان کی جیلوں میں حالت دیکھیں، ان کی گھروں میں حالت دیکھیں، ان کی محکموں میں حالت دیکھیں، ان کی کاروبار میں حالت دیکھیں۔ یہ کام تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کرپٹ اگر وزیر اعظم دیکھنا ہو پاکستان میں ملے گا، سب سے بڑا کرپٹ مولوی دیکھنا ہو تو پاکستان میں ملے گا، سب سے بڑا کرپٹ پولیس والا دیکھنا ہو تو آپ کو پاکستان میں ملے گا۔ وہ عاشقان رسول کہاں ہیں؟ یہ لوگ جیلوں میں کون ہیں؟ یہ کنجر خانے جو کھولے ہوئے ہیں یا برائیوں کے اڈے کھولے، یہ کنہوں نے کھولے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ یقیناً یہ لوگ خدا کے گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، عاشق رسول کا انہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے۔ یہ فاسق ہیں، رسول عاشق نہیں ہیں یہ لوگ۔ ان کے کریکٹر دیکھیں، ان کی پچھلی تاریخ دیکھیں، ان لوگوں میں 99% لوگ بے ایمان اور کرپٹ ہیں، اور ان کی اخباریں بھری پڑی ہیں۔ ان کے لوگ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں۔ یہ باہم کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں نہیں کہنا چاہتا، اور میں مجاز بھی نہیں ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جعلی عاشق رسول کیوں بنتے ہیں؟ یہ لوگ یقیناً بد کردار ہیں۔ 70 سال سے یہ گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، نہ ان سے ریاست پاکستان قابو آئی ہے، نہ ان سے عوام قابو آئی ہے، نہ یہ تعلیم کا کچھ کر سکے ہیں، نہ یہ معاشیت کا کچھ کر سکے ہیں، نہ یہ اسلام لا سکے ہیں ملک میں۔ ہر بندہ ہماری تربیت کرنے والا جو مولوی ہے وہ سب سے پہلے وہ بد کردار ہے۔ یہ لوت کی قوم بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ پشاور سے اس طرف نکل جائیں تو اکثر لوگ لوت کی قوم ہے۔ یہ ان کے کردار یہ دیکھیں۔ عاشق رسول یہ کہاں سے آیا؟ عاشق رسول کا کام ہوتا ہے کہ پولیس آئے تو اس کو جلا دو، ان کی گاڑیاں ہو تو ان کو جلا دو، کوئی آدمی رستے میں آئے جس کو آئے اس کو مار دو، مسلمان کو قتل کر دے۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ رانا صاحب، جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم۔ تو ان کو تو الف بے پتہ نہیں ہے مذہب کی۔ پھر بہرحال ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم اپنے دعوے کے طور پر اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے عمل درست کریں، تاکہ وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اس میں کچھ تو سچائی، کچھ تو بھرم ہو۔ ان کے علماء سو اتنے کذاب ہیں کہ وہ سب لوگوں کو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے وہ منتظر ہیں۔ کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ رانا صاحب، نبی کی آمد کے تو منکر ہیں، مگر خدا بنا رکھے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں پورے سجدہ، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ مشرکین اور منافقین ہیں۔ ان کی حرکات جو ہیں نا اسلامی ہیں۔
یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر ہیں، جیسا کہ میرے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان پر ان کو معاف کرے یا ان سے حساب لے۔ یہ لوگ آج بدترین قوم ساری دنیا میں بن چکے ہیں، ساری دنیا ان کو پہچانتی ہے۔ یہ لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، کوئی لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان پر نہ مسلمان کو اعتبار کرتا ہے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ ہندو کرتا ہے۔ یہ لوگ ان کی چاکری کرتے ہیں، ان کی ایک درختی ان کی عزت نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ، مجھے یاد ہے، میں انگلیوں پہ بھی گن سکتا ہوں، بلکہ لمبی لسٹ ہے، کتنے پاکستانی سرکاری مسلمان ہیروئن کی سمگل کرتے ہوئے سعودیہ گئے اور وہاں ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ جی تو یہ ہے ان کی عاشقان رسول کی تشریح۔ رانا صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، تو ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کاش یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنے عمل میں بھی کوئی تبدیلی پیدا کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ مگر ابو جہل بھی تو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، اس نے تو کیسے معافی مانگنی ہے جب آپ کو احساس برتری ہو، اور پھر آپ جو مرضی چاہیں بن بیٹھیں، جو مرضی چاہیں بن بیٹھیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تو ان پہ رحم بھی آتا ہے کہ یہ ہماری قوم ہے۔ یہ نہیں بتاتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر راستے انہوں نے فرعون کی اپنا رکھی ہیں، راہیں انہوں نے آدر کی اپنا رکھی ہیں، شداد کی اپنا رکھی ہیں، یزید کی راہیں اپنا رکھی ہیں، شمر کی راہیں اپنا رکھی ہیں، ہر ظالم کی راہیں انہوں نے اپنا رکھی ہیں۔ بہرحال جو اس میں خاموش اکثریت، ایک خاموش ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے دل میں اڑتے ہیں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے ان پیر تسمہ پاک کو اپنے سر سے اتار کے پھینک بے شک اشرافیہ ان میں ہے، مگر بہت کام ان کو کوئی دارخور اطلاع نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ تو خدا کرے ان میں کوئی حوصلہ پیدا ہو، ان میں جان پیدا ہو، ان میں ہمت آئے، وہ سوچیں اور کوئی ایسا ذریعہ بنے جس سے یہ قوم پھر سے، جو مردہ قوم ہے، پھر سے زندہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آپ کا شکریہ، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔